جامع مسجد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہوگی مسلمانوں کی، جس میں مسلمانوں کے جو سیاسی معاملات ہیں ان کو آپ نے پبلکلی ڈسکس کرنا ہے۔ گلی میں 3 مسلک کی مسجدیں اور تینوں جامع مساجد ہیں، انہوں نے لوگوں کے چندے ہتھیار کے یہ مسجدیں بنائی ہیں۔ جمعے والے دن زیادہ لوگ آتے ہیں، زیادہ چندہ اکٹھا ہوتا ہے، اور یہ ان کی سورس آف انکم ہے۔ بدعقیدہ مولوی سے پوچھیں گے بتا اللہ کی قسم کھا کے تیرا دادا کون؟ باپ دادا بھی سنی تھے تمہاری نسلیں جلدی کروا دیں گے، تھوڑا سا ہوگا مختصر سا جلدی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ مولوی منور یہ کیا تقریر کر رہے ہو تم؟ من کرتے جا رہے ہو کہ سیاست پہ بات کرو، ملکی حالات پر بات کرو۔ یار مجھے ڈر لگتا ہے میں نہیں سیاست پہ بات کر سکتا، اور میرا نالج بھی اتنا نہیں ہے۔ اچھا پھر معیشت پہ بات کر لو، کیسی تنگی جا رہی ہے، لوگ کتنی پرابلم میں ہیں یار۔ اور یار میں تو خود لوگوں سے چندہ مانگتا ہوں، میں کیسے کسی کو کوئی معیشت کی نصیحت کر سکتا ہوں یار، تم خود سوچو۔ اچھا مولوی پھر معاشرتی پرابلمس پہ بات کر لو، بے حیائی ہے، کرپشن ہے، اتنی زیادہ ایشوز ہیں جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں یار میں نے حساب لگایا کہ میں آج وٹوانی کے نئے طریقے بتاتا ہوں کچھ۔ مجھے بتائیں جمعے کے ممبر اس لیے بنے ہوئے کہ آپ ان ممبروں کے اوپر آ کے یہ ڈسکس کریں گے کہ ستنجے کے لیے ڈھیلے کتنے لینے ہیں؟ اسپیسیفکلی مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے کرنٹ افیئرز کے اوپر، اس کا تعلق ان دینی مسائل سکھانے کے ساتھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے ایشوز کو ڈسکس کرتے تھے جو اس زمانے میں تھے کہ آپ نے اب جہادی مہم کہیں روانہ کرنی ہے، نیکسٹ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے اس دعوت کے حوالے سے، یہ مقصد تھا۔ مسجد سے السلام علیکم کر کے گھرانہ لائف سٹائل نہیں ہے آپ کا۔ صحابہ کے ٹائم میں مسجدیں سیوک سینٹر ہوتی تھی، ہمارے دیکھیں کیا حالات ہیں، جماعت ہوتی ہے باہر اتنا بڑا تالا لگا دیتے اللہ کے گھر نہ آ جائے کوئی، جو پوجا پاٹ کا کام تھا ختم ہو گیا، نماز ختم، اگلی نماز پہ کھولیں گے مسجد۔ سینٹرل پلر تھا ہمارے سیوکس کا، ہمارے سیوک سینٹر مسجد ہوتی تھی۔ مسجد نبی سے پورا اسلام پھیلا ہے، اور یہاں پہ اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے، مسجد میں سونا منع ہے۔ یہ بندہ جو بتا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ شاید انڈیا کے اندر بھی یا پاکستان میں کوئی ایسا ایریا ہو کہ جہاں پر ہر نماز کے بعد مسجد میں تالا ڈالا جاتا ہو، کوئی ایریا ایسا نہیں ہے۔ تو مسجد سونے کھانے پینے کے لیے تو ویسے بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنی وہابیت کی سوچ کو لوگوں پر تھوپنے کے لیے اور اہل سنت کے علماء سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے یہ بندہ صرف جھوٹ بول رہا ہے کہ ہر نماز کے بعد تالا ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ پہلے اپنے مولویوں سے پوچھیں نا کہ نمازوں کی تنخواہ کیوں لیتے ہیں؟ نمازوں کی تنخواہ ڈنکے کی چوٹ میں حرام ہے۔ اذان کی اجرت نہیں ہو سکتی، نماز تو ہر بندے پہ فرض ہے۔ وہ مولوی جو پڑھا رہا ہے نا، وہ اگر نہ بھی پڑھاتا، اس کو اپنی تو پڑھنی تھی نا جماعت کے ساتھ، تو وہ اگر آگے مصلی پہ چلا گیا۔ مولوی 300 سال پیچھے کھڑا ہوا ہے ہماری سوسائٹی کا، 10 سال مدرسے میں زکاتیں کھا کے وہ پلا، اور رسید بک لے کے چندے اور قربانی کی کھالیں جمع کرتا رہا، اور جب یہاں سے پڑھ کے نکلا تو سوسائٹی میں پھر آگے کوئی جگہ نہیں سوائے مسجد کی امامت کی۔ پاکستان میں ہزاروں مسجدیں جس میں کوئی امام مسجد نہیں ہے جو تنخواہ لیتا ہو۔ ہمارے اٹامک انرجی کے جتنے آفیسز ہیں، کسی ایک مسجد میں بھی امام مسجد نہیں ہے جس کی تنخواہ ہو۔ وہی لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک بندے کو آگے کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ میری الحمدللہ کئی سالوں سے نمازیں، کسی ایسے امام کے پیچھے نہیں ہے جو تنخواہ لیتا ہے، الحمدللہ۔ مولوی بگڑ جائے، یہ جب بگڑتا ہے نا پھر قرآن میں تعویلیں کرتا ہے۔ انہی کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، ولے تعویل شان در حیرت انداخ خداو جبرائیل و مصطفیٰ را۔ کام آپ کا تھا، محلے کے لوگ آئے نماز پڑھائیں، پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا، لوگ آئے نماز پڑھا دی۔ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے۔ آپ نے ڈاکٹری پڑھی، آپ نے انجینئرنگ پڑھی، آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ اپنے غریبانوں میں جھانک۔ جمعے کا خطبہ یا دھیان نہیں تھا۔ ایک شہر کے اندر ایک بڑی جامع مسجد ہونی چاہیے جہاں پہ سب لوگ جمع ہوں، چند صورتیں رٹ کے اور 2-4 باتیں دین کی سیکھ کے، جسے نہ ماڈرن سائنس کا پتہ ہو، نہ مسلمانوں کے ایشوز کا پتہ ہو، اور وہ کہ میں مسلمانوں کو گائیڈ کروں گا۔ ان لوگوں کو گائیڈ کرے گا جن لوگوں نے اسے تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے اور ان کی تعلیم بھی ان سے زیادہ ہے، وہ ان کو کمی کمین کی جگہ سمجھتے ہیں۔ سیدنا عمر ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، مسلمانوں کے پیشوا بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، امام مسجد بھی تھے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر جمع تھیں۔ ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہے تو جو لوگ گورنمنٹ لیول کے اوپر معاملات کو لے کے چل رہے ہیں انہیں جمعہ پڑھانا چاہیے، یعنی ہمارے جیلم شہر میں اصولاً ڈی سی کو نماز جمعہ پڑھانی چاہیے۔ تقریر تو وہی کرے گا، مولوی کا کام نہیں ہے کہ وہ تقریر کرے۔ یعنی یا تو ڈی سی صاحب کو جمعہ پڑھانا پڑے گا یا پھر مولوی کو ڈی سی بننا پڑے گا، اس کے بغیر اسلام کی سربلندی کا تصور ممکن نہیں۔
کہ गौस से पाक का नाम कोई बेवजू लेता तो वो मर जाता। अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएं। पर ठीक है कि अब नहीं मरेगा। अगर नापाकी में अब भी कोई गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका एक बाल टूट कर गिर जाता। पुरानियां कहानियां, पुराने बापे, पुराने फिरके, पुराने खत्म।